وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیوں کل کا بیان قواتی مستر کا بیان تھا جو چاہا اور آپ کی فریضہ ہے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے قواتی مستر ایمان لانے کے بعد وہ عمل کیے جائیں تو دنیا کو چاہے ناپسند ہو لیکن اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے۔ پھر اسی بات کو کہ ایمان اصل ہے، چند دنوں کے بعد اس کے نتائج تمہارے سامنے آنے والے ہیں۔ ہمارے آواز کی کمی کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اعتقاد کی اگر کوئی کمی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، مرتے وقت کوئی حالت میں آ رہا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے معافی کرنا معلوم ہے۔ ایسی عظیم الشان کی جس کی آج کوئی قدر نہیں ہے، آواز کی طرف ابھارنے والے موجود ہیں، نمازیں روزے پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن یہ کہنے والے کہ پہلے ایمان درست کرو، ایمان کی بات تمہارے اوپر نماز پر ہوتی ہے، اس سے پہلے نماز پڑھ نہیں ہے، نہ روزہ اور نہ حج و زکات۔ یہ صحیح بات اگر سوابی مذہب کی یہ بات کہی جائے تو اس کے بعد کچھ مسائل نہیں ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم کیا ہمارے عظیم الشان انبیاء آئے ہیں، انہوں نے اسی بات کو اٹھایا ہے تو یہ زمین ان کے لیے انگارہ بنا دی گئی ہے، ایک ایک دوسرے زمین میں آگ دکھا دی ہے اور وہ ہلا مارے گئے ہیں۔ اور مسجدوں اور آج کے لوگوں ایمانداروں تم تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت کی بادشاہی میں گندے واسطے داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو ایمان کی پاداش میں وہ آزمائشیں، وہ دور تم پر آیا نہیں کہ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو موحدوں کے ساتھ توحید کے دعائیوں کے ساتھ پہلی قوموں میں ہو چکا ہے۔ مقصد الباندہ کہ جب انہوں نے حق کا نعرہ بلند کیا ہے تو اس کی تاریخی میں ظلمات کے اندر انہوں نے روشنی کی کرن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے بعد دنیا نے ان کو ایسا دیا ہے مستقم الباغ کہ ان کے اوقات، ان کے کمائی کے راستے بند کر دیے گئے، آہستہ آہستہ اور غربت کا سرگردی کا ان کو برقرار ہوا، وزغا اور حق کوئی حق پسندی اور اختیار حق کے بعد دعوت حق انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد پھر قسم جان کی مصیبتوں میں پہنچانے گئے۔ وہ ظلم اور یہ مصیبتیں برابر بڑھتی گئی، آزمائشوں میں اضافہ ہوتا رہا، ظلم ہلا مارے گئے، حتیٰ
یہ شدت کی انتہا تک پہنچی ہے حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت معاہدین کے اقتدار رسول والذین آمنوا اور جو پر ایمان لائے تھے وہ پکار تھے بتا رسول اللہ، اب تو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی، بتا رسول اللہ پروردگار تیری مدد کب آئی؟ جب کس انتہا تک وہ پہنچ گئے ہیں تب ہم نے اعلان کیا ہے اللہ دنیا کی کیا اب ہم نے دیکھ لیا تمہاری برداشت، تمہاری آزمائشوں کے اندر تمہارا تحمل ہم نے دیکھا ہے، اپنا گھبراؤ، اللہ کی مدد آیت ایسی ہے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے قرآن نے یہی بات رکھی تھی کہ جلدی کی بات نہیں ہے، ابھی وہ دور تو آ رہی ہے، اور پھر آپ کے سامنے بار بار آ چکا ہے کہ معاہدین کو آروں سے چیز ڈالا گیا ہے کسی ایمان کے دل، اور ان کی کھانوں اور ان کے دوست کو نوچ ڈالا گیا ہے اولادی سنگیوں کے ساتھ، لیکن وہ جمے رہے ہیں، اس لیے اس کو یاد دلا دیا گیا یہی تمہارا ایک کام ہے، یہی پریشہ ہے، اس لیے کہ تم ایمان کا نام لینے کے بعد اپنی جان اور اپنے مال کو مالک کے ہاتھ بیچ چکے ہو، اکثر کے وہ جان اور مال مالک نے تم سے چھینی نہیں ہے، لیکن خرید کی ہے، تمہارے پاس امانت رکھی ہے، اتنی بات چاہیے ہے دیکھنا، اگر سچے ہو تو اس جان اور مال کو اپنے پاس جب تک کہ موت نہ آئے میری امانت کے طور پر رکھنا اور میری مرضی کے مطابق اسے لگانا بس کتنی بات، اور اگر اس بات پر تم نے جم کر دکھا دیا تو اس کے بعد وہ قیمت ملے گی کہ تمہارے ذہن و خیال میں بھی اس کی پیداریاں نہیں آتی، جنت کی بات کری تمہارا دفعہ 185 سورہ کعبہ ہے، 111 آیت ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بباركم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ خروج کے ساتھ ایمان کا ادعا کرنے والوں، اعلان کرنے والوں، اس ایمان کی بات کی اہمیت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، ہر وقت یہ سبق تمہیں یاد رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور مال کے سارے اختیارات بیچ دیے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اگر
اپنے اس سودے میں کھڑے ثابت ہوئے اور وہ وقت تم نے گزار دیا کہ جس کے بعد اب وعدہ خلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی موت تک جمع ہے کسی ایک معاہدے کے اوپر، تو اس کے بعد پھر اللہ تمہیں وہ بھرپور قیمت دے گا جنت کی شکل۔ یہ آپ کی توحید کی وہ حالت ہے جو انتہا بتاتی ہے، اور یہ وہ آپ کی صورت ہے جس کے آثار نازل ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ اور اس کے بعد صرف ایک صورت اتری ہے، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، یہ بتانے کے لیے کہ بس کال نبوت تمام ہوا، اللہ کے وعدے پورے ہوئے، کفر کی تاریخی کافر ہو گئی۔ اب مالک سے ملاقات کی تیاری فرمائیے، تصدیق پڑھیے، تحقیق کافی ہو، استغفار کیجیے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رکھیے توبہ کیجیے۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد سے پھر چند روز ملے ہیں، 1-2 مہینے ملے ہیں، اس کے بعد سے پھر آپ کی زبان پر ہر وقت یہی ہوتا تھا، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ رکوع اور سجود میں بھی اسی یہی باتیں، یہی آپ کا کہنا تھا۔ تو یہ آخری صورت جس میں احکام اترے ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور اس میں یاد کرایا گیا کہ ایمان کی انتہائی منزل کیا ہونا چاہیے۔ ذہن و خیال میں توحید مانو، زبان سے اقرار کرو، عمل سے اس کا ثبوت ہو، دعوت کسی بات کی ہو، چوٹے کھاؤ اور پی جاؤ، گالیاں سنو اور سب کر جاؤ، لیکن دل کے اندر یہ جذبہ اور بڑھتا جائے، یہ توحید کی دعوت کو آپ نے کار دنیا کے اوپر غالب ہونا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی عزت کا جو مالک نے مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ آپ کے پاس سارے جھوٹے دینوں کے اوپر اللہ کے توحیدی دین حق کو غالب کرتے، تو وہ آپ کی آگے اتر گئی کہ توحید کی انکار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے سرفروشی کرو، آتش سے پالو، سر اور خون بہانے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، کسی وقت یہ کہو، یہ بھول جاؤ کہ تم جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے دیکھ چکے ہو۔ اب آپ اس چیز میں کمی اور کوتاہی ممکن نہ ہونا چاہیے۔ سچ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خرید لیا ہے من المؤمنین، ایمان کے اقرار صحیح اقرار کرنے والوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، اموالہم اور ان کے مالوں کو، بأن لہم الجنہ، اس وعدے کے ساتھ یا آخر کار ان کو جنت کی شکل میں بھرپور قیمت مل جائے گی۔ فرمایا جس کے دل میں اس طرح سے ایمان پر جائے، ایمان کے یہ تقاضے جس کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہو اور وہ مخلص ہو، تو فرمایا پھر تو وہ انتہا تک جائیں گے، اور عمل میں نہیں بلکہ جہاد کی سبیل اللہ کے لیے جان لگا دیں گے، قاتلون کی سبیل اللہ۔ تو یہ لوگ
انسان تک جائیں گے، اللہ کی راہ میں اتحاد تک پہنچیں گے تسلی کے ساتھ، اور پھر اللہ کے دشمنوں کافروں اور مشرکوں سے ایسا سنجیدہ جہاد کریں گے وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کہ ان کی گردنیں ماریں گے اور خود اللہ کی راہ میں ہاتھوں خون میں لوٹ کر کھیل رہے گے۔ ہماری بات یہ ہے، یہ جان لگا دینا، مال ریٹ چاہ دینا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن کہا یہ بات کہا وہ جنت کی قیمت، اس کے اندر کوئی تناسب نہیں ہے جو زمین آسمان کا فرق ہے یہ کہا، یہ جو ضرورت ہے یہ مستحق ہے انعام کی، لیکن ایسا انعام یہ جنت کی یادگار بادشاہی کی جنگ میں ہمیشہ کی داخل ہے، تو یہ بہت بڑا جو انسان قیمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چند دنوں اس نے اللہ کی برداری کی، چند گھنٹوں کے اندر وہ کھیل رہا میدان جنگ میں، اب اس کے لیے ہمیشہ کا تعلق، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ مگر قیمت بھی چلے، یہ قیمت کچھ ایسی زیادہ ہے کہ ہمارے ذہن و خیال میں سماتی کی ہے، مالک بتاتا ہے کہ دل تک نہ کرو، بالکل سچا وعدہ، بالکل سچا وعدہ ہے، وعدہ علیہ حقاً کی مسجدینی وسواس، میں ہمیشہ سے ہمارا یہی وعدہ ہے جواب سچے ایمانداروں کے لیے جس حد تک جانے کے لیے کمر بستہ رہے، اس کے لیے وعدہ آج سے قرآن میں نہیں ہے، جس پہلے سے کتاب آئی ہے انجیل اس میں بھی یہی بات ہے، اور اس سے پہلے جو دورے بنو اسرائیل حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی، اللہ نے دی تھی، اس کے اندر یہی بات، اور میں بالکل اطمینان رکھوں، اور پھر جب یہ وعدہ ہے اتنی بڑی قیمت دینے کا، وفات اوفا بحدی من اللہ، جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اور معلوم ہے، اس لیے لوگ پرسکشن بغلے بجاؤ خوشیاں حکم الذی بایعتم بھی، اپنی سوداگری اس سودے کے ساتھ جس کا سودا تم نے مالک سے کیا ہے، اس کے اوپر شہادہ و پڑھا ناز کرو، اس کے اوپر یہ ایسی بڑی قیمت ملنے والی ہے، اللہ ذالک هو الفضل، یہی تو ایک فوج عظیم جس کا نام دیا جا سکتا ہے، اور یہی تو ایک فوج عظیم ہے کہ وہ جنت کی بادشاہی کا مالک بنا دیا جائے، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، سب سے اونچی اور بلند والا کامیابی ایک کامیابی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا تصور نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کی تنزیل ختم ہو رہی تھی کہ مالک نے جہاں ساری کتاب میں یہی ایک توحید باقی ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جو توحید کی طرف یا تو سراہر اس کا بیان کرتی ہے، شرک کا رد کرتی ہے، یا دلالتن اور اشارتن کوئی ایسی کوئی قصہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی بات ہو، ہر جگہ یہی توحید کرتی ہے۔ اور یہ آپ نے سورج جو احکام کی اتری ہے اس کے اندر سے یاد کرا دیا گیا کہ یہ جو کفر اور باطل، یہ شرک، اللہ کی نافرمانیاں، یہ جسم و خلوص، یہ بے قدری، بے حیائی، یہ جھوٹ، یہ بدکاری، یہ زنا، جو اسی شرک پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو مٹنا چاہیے، یا تو یہ رہے گی یا ایک ہمارا مومن ہے وہ رہے گا، اس کے اندر دونوں کا ایک وقت میں رہنا ممکن نہیں ہے۔
اسی بات سے 461 دفعہ آپ پڑھے 4 6 اور 6 یہ 15ویں آیت ہے نیچے 2 نمبر نیچے چھوڑ کر یہ صدر ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یہ ساری حقیق کی مدینے کی آیتیں ہیں، ان کے اندر جھوٹے یاد دلایا جاتا ہے کہ اس بات کو ہر وقت حضرات اپنے پیش نظر رکھو کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی جہاں خود بندگی کرو گے وہاں تم خدائے پالدار ہو. اگر تم نے برائی کو دیکھا اور اس کو مٹانے کے لیے تم خبردار میں آگے نہیں بڑھے تو پھر تمہارا وعدہ تمہارا ایمان کا دعویٰ یہ دعویٰ سچا نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بالوں کو چوکی کہ تمہیں جواب نہ چکے گا. فرمایا گیا انما المؤمنون. آج آوازیں تو بے حساب لگ رہی ہیں مکے مدینے کے اندر بھی اس کے پروردگار میں، اور ساری دنیا میں لگ سکتی ہے کہ ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا لیکن سارے جو یہ ایمان کا اقرار کرنے والے ہیں ان کے اندر سارے ایسے نہیں ہیں مالک کو معلوم ہے. پروردگار ظاہر سے بھی واقف ہے اور مالک ترکی کے احتیاط سے بھی. لیکن ایسے بھی ہے کہ بچنے کے لیے معاشرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل کے اوپر ان کا اثر نہیں ہے اور خلوص کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو مالک کو وہ فریب دے جائیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. کام کھول کر وہ سن لے کہ دوگلا پن مالک کے یہاں کر دیا جاتا ہے. انما المؤمنون چاہے بلندبان دعوے ایمان کا اقرار ہو اور نہ تھمنے والا اقرار، لیکن مومن صحیح معنوں میں مالک کی نگاہ میں وہ ہے الذین آمنوا باللہ، کہ جو ایمان لائے ہے اللہ کے اوپر جیسے ایمان لانے کا حق ہے. وہ رسولی اور اپنے رسول کے ساتھ انہوں نے یہی معاملہ کیا ہے کہ جو ان کی حیثیت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اور خود رسول نے اللہ کی طرف سے جو اپنی حیثیت بتائی ہے اس کے اوپر ان کا دل چھپ جائے، دل کی گہرائیوں سے ان کا ایمان اللہ اور رسول کی باتوں کی سچائی پر ہو جائے. فرمایا کہ ایسا ایمان ثم لم یرتابوا، ایسا جمایا ایمان کہ پھر ارتیاب غیب اور شک اور تردد کا کوئی موقع باقی نہ رہے. قرآن ایک مثال ہے کھیت پانی کی ہے، وہ سزا آ جائے شیطانی کسی وقت یہ خیال ہو کہ اس معاملے میں دل پوری طرح سے جمتا نہیں ہے. فرمایا یہ کیفیت نہیں بلکہ دل پورا کھل جائے دل کا یہ اللہ کا فرمانا حق ہے. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی صحیح نہیں.
سارے اس کے بندے اور غلام ہیں، وہ سب سے بڑا نبی ہو یا سب سے بڑا فاسق و فاجر، اللہ کو برا بھلا کہنے والا، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ثابت بات حق ہے، چاہے دنیا کی ساری دنیا آواز ملا کر ایک آواز کے ساتھ یہ کہے، یہ بات نہیں بلکہ زمانہ بدل گیا ہے، ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات حق ہے، یہ 1400 برس پرانی بات اپنی ہے، شاید سارے فیسبک مل جائے، سارے دانا اور حکیم جگہ پر جمع ہو جائے، سارے جو کہلاتے ہیں علم سے مالا مال ہے، ساری دنیا میں ایک ایک ذرہ وہ آواز لگائے تو بھی یہ آواز باطل آواز ہے، اللہ کی دشمن آواز ہے، ناپاک آواز ہے، سچی بات اور بات صحیح ہے جو اللہ کے رسول سے فیصلہ کر دیا کس معاملے میں، معمولی ایک چیز چہرے کی شکلوں شباہت کے انداز میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے یا لباس کی تراش اور اس کی حدود یا جنگ اور صلح کے بڑے معاملات ہیں، جو چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے انسان کا دل چھپ جائے، فرمایا مومن تو یہ صرف یہی نہیں کہ بس یاد رکھ جائے، فرمایا اس کے بعد مجاہدوں اور پھر ایسے لوگ جان لگا دیں، اسی حق بات کو دنیا میں ثابت اور قائم اور حکمران اور غالب بنانے کے لیے اپنے مالوں کو لگا دے، اپنی جانوں کو میں کی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ کام کرنے کے لیے، اور کوئی بنیادی غرض کوئی انتخابی جذبہ تاریخ میں نام چھوڑ جانے کا شوق ان کے دلوں میں بات نہ پڑا۔ فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک هم الصادقون، جوان کے بھاگ اڑانے والے تو میرے حساب سے کہاں ہے، لیکن جن کی یہ بات اگر تم میں ہمت نہیں ہے بھاگو پیچھے، اللہ سے بولتی ہے یا جو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت شروع ہوئی ہے، جوانی آیت 106 میں جو تو فرمایا گیا کہ تم اگر ہمت نہیں رکھتے اللہ کے راستے پر چلنے کی، دعوت دینے کی، جنگ کے کھڑے ہو جانے کی، تو تمہاری کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ مرتد ہو، ساتھ ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اب اس میں زبردستی شامل رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مالک کو انتہائی خوشی ہوگی تمہارے ایسے ناکارے نہیں سب جائیں گے، جھوٹے نام لیوا اسلام کے تو پروردگار عالم یہ زمین یہ خالی نہیں ہو جائے گی، یہ خرابہ نہیں بن جائے گی، بچوں بھیا اللہ کی قوم ان جھوٹے ایمان کے دعوے داروں کو مالک ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کو لے آئے گا جو یہ نامکار دنیا پر اسلام کے نام کے باوجود دنیا کے اوپر بھی مرے تھے، ایسے لوگوں کو مالک لا سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر چال اچھل گے اور مالک ان سے راضی ہو۔ یہ کفر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کاروبار کرتے ہیں، ان کے بہت کاتے ہیں یہودار، اور وہ ایسے بندے آئے کہ ابھی لیکن علی فرل مومنین مومنوں پر انتہا اتنا آئے جتنے کافرین، اور کفر باطل کے مقابلے میں شعبات آپ کو نکال آنے والے، اور پھر یہی نہیں چاہے اور پھر اللہ کے راہ میں اس پر بھی ہم پایا ہے قوت کے ساتھ، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، خون کے آپ اور پتلے کے ساتھ تلوار کی دھار کو اپنے پچھلے موقع دے لڑائی کرنے کا،
اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے سمجھو ایسے لوگ پر دلاتا ہے اور چیز پر ایسا ان کا جماؤ ایسا اطمینان ہوگا والا لکھاس کو لوگ کا لائن کہ دنیا والے نامکات کہا کرے کہ وہ چہرہ دیکھو ایسے چھاؤ اور جنت اگا دیے ہیں ادار دیکھو کیسے بلند ہیں چکنے کھلے ہوئے ہیں کہیں تشریف دیے جا رہے ہیں اس طریقے کے گھیرے یہ پوری پوروں کے شوہر بننے والے مدد کے یہ جو ڈھال کے سوالت یہ دیوانے ہیں دیکھو بھی کچھ ہمارے لائی دنیا والے کچھ کہتے کریں ان کا دل پورا مطمئن ہے یہ ان کی آنکھوں میں ان کے سروں کے اوپر جانے کے بعد بھی حقیق ثوابت کا اعلان کرنے والے ہیں کسی کے لیے ملامت کی یہاں بیان کیا گیا ان دنوں ایسے جوابت بلیان من اللہ الذین آمنوا اور ریان من المنافقین فرمایا کہ یہاں تک کوئی ایمان کے راتوں اور جھوٹے اقرار کرنے والوں کی آزمائشوں کے دن بادل چھائے گئے مانگ کیے گئے آزمائشوں کی دھکیاں بھگائے گا تم کو اس چندر سے گراوے گا تاکہ یہ دکھلائے دنیا کو کہ سچا کون ہے ایماندار اور کون منافق ہے جھوٹا کو سوراخ رکھتا ہے ایک وقت استعمال کرنے کے لیے اور دوسرا دوسری طرف پیچھے ہٹ جانے کے لیے فرمایا جو مالک کے کر کے رہے گا جو سمجھ بوجھ کر آتا ہے وہ دین کی طرف آئے باقی دفاع کا جو انجام ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خدائی کمائے گا فرمایا آج عالم میں یہ نوجوان جو دنیا کے مروب نہیں ہے حقیقت کو انہوں نے پا لیا ہے ان کی روح میں باریکی پیدا ہوئی ہے اب ان کا سب اللہ کی راہ میں خاندان سب کے اوپر دیکھے ان کے بڑے خاندان والے جو ان پر جان سکتے تھے جنہوں نے خودوں میں کھلایا تھا یہ مانگو ہے یہ بات کرنے یہ کھانو ہے یہ نعرہ ہے فرمایا کہ ہمارے ان نوجوانوں کے اوپر کیے پڑتے ہیں ہر انداز سے ان کو صحیح راستے سے ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹا کر پھر صبح اور شرک کے اندر لا ڈالنا چاہتے ہیں معلوم ان کو کہتا ہے کہ نام کھاؤ یہ تمہاری نہیں اور پھر تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے ان کی اولاد ہو اور حضرت ابراہیم کی بجائے اس کے پاس آدم کی ہے تمہیں شک نہیں آتی مالک دستہ کھیلتا ہے وقال الذین کفروا یہ موٹے موٹے یہ جنازری یہ سرکار قریش کے یہ کافر اور مشرک یہ کہتے ہیں الذین آمنوا اپنے ایماندار بچوں اور عزیزوں سے کہتے ہیں کہ بچے ڈرو تم نے دنیا میں دیکھی ہے ہم نے اپنے بات سے پیش کیے ہیں اسی دنیا کے اتار رہا ہوں تمہارے ساتھ تم جانتے ہو کیسے ہماری ماں تمہارے ساتھ محبت ہے کہ تم کو گمراہ کر دیا ہے قوم کا دشمن تھا ہے اس نے اپنے حضور جان کے لیے تم کو جو گمراہ کیا ہے بچوں تمہارا احساس ہم جو آپ پڑھا کے پڑھو ہم زیادہ احساس رکھتے ہیں کہ وہ مالک فرماتا ہے کہتے ہیں کہ زمین آمنو ایمانداروں سے کس تبیوں سبیلا اور اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی بات مان لیں گے تو اللہ ہم کو سزا دے گا ہمارے اوپر گناہ ہوگا فرمایا بچوں نہ جانو اگر کوئی گناہ چلو ہوا تو تم کیوں پریشان ہوں گے تمہاری سارے بات ہم یہاں اٹھاتے رہے ہیں بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر اب تک ہم نے تمہارا پاس کرایا چلو تمہاری بات مان لی کسی نے بات آ دیا ہے تو اگر گناہ مان لو ہوئے تو ہم ذمہ لے کچھ تم پرواہ کرو ون نہ بھی سزا اگر اس میں کوئی گناہ ہوگی تو تم کو ہم
تم ہمارے بچے ہو، بودوں کے کھلائے ہوئے، ہمارے کندھے کے ٹکڑے نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان کو ایسا آیا خدا کہ وہ تو ہم کہیں ہم مناتے ہیں ہمارے بچے کو، یہ پہناوے ہے، یہ پریڈ کیا جا رہا تھا، آپ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی باپ عام طور پہ دیکھے جس کا بچہ دین کو پا گیا ہے صحیح کے لیے، وہ واپس دیکھتا ہے، بس آپ جاتی ہے آپ کے مسلمان ماں باپوں میں دیکھتا مالی سرمانا ہوشیار جواب ایمانداروں ان فریبکاروں کی میٹھی میٹھی باتوں میں بولیوں میں نہ آنا، وما ہوں گی حاضرین من خزایاہم من شیء، یہ ضرور بات یہ گناہوں کا ایک بات بھی برداشت نہیں کرنے کے قابل نہ ہوں گے کہ اٹھا کر بولیں گے خالی فریب دے رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں لکاذبون، یہ چاہے ان کی گاڑیوں اور بات سفید ہوں، کھانے ان کی لذت گئی ہوں، لیکن ہر بالکل جھوٹے فریبکار خالی چھوٹ پاتے ہیں۔ یہ کسی اور کا بات کیا اٹھائیں گے، اٹھانے کے لیے ان کا ہی بات کیا کریں گے، یہ سارے کے سارے ظالم یہ اٹھائے ہوں گے اخبارہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو وَأَخْبَارًا مَعَ أَخْبَارِهِمْ، اور وہ گمراہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں سیدھے اور سارے مسلمانوں کو، ورنہ ان کا اس روکنے کا وبال ہے وہ بھی لادے ہوئے آئیں گے، بوجھ آئیں گے۔ اور پھر ہماری بار میں یوں چکے چکے دبے دبائے بوجھ آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ اور ان سے حساب و کتاب اور پوچھ کر ہم کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اپنا قانون یہ ضرور کہ تم کو اس طرح پر جانے کے لیے اپنے مالک کے علاوہ کوئی ذات نہیں ملی، تم کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ایک ہی راہ ملی کہ اللہ کے راستے میں پہنچ جاؤ، تم کو جھوٹ بولنے کے لیے صرف یہ جھوٹ ملا کسی حق ہے اور توحید کے لیے کوئی مقام نہیں، ورنہ اس طرح پر جو انداز کے پروردگار کا کلام ہے اور اس کے اندر ساری خوفناکی پوشیدہ ہے کہ ہم ان کو سب دکھا دیں گے، معنی کیا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ مر آئے کہا جا رہا ہے ابھی کتنے دن بیتے ہیں، ابھی انگلیوں پہ 4-5 سال تو ہوئے ہیں، یہ دن کی بارش یہ برکھا ہو رہی ہے کیا جائے۔ اب اس کے بعد دیکھو اس رات کے آنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تب تک منظم کیا ہے اللہ کے وعدے کا کتنی طویل مدت تک انہوں نے انتظار کیا ہے، اس کے بعد مالک نے فوراً حضرت نوح کا واقعہ بیان کر دیا کہ سنو دیکھو تم 5 سال کی 4 سال کی اس اذیت کے بعد اگر تمہارے یہاں کوئی یہ تشویش پیدا ہو تو اس راستے میں یہ 4-5 سال کیا ہوتے ہیں، دیکھو 950 سال تک کیا ہوا ہے اور وہ چلے نہیں گے کرنا کرنا نوح کا قومی ہر انداز کسی کام کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر اور بندے اپنے نوح کو بھیجا ہے یہاں قومی اس کی قوم کی طرف پاک کی خدائی کو ختم کرنے کے لیے بدلتا بھی ہے تو وہ برابر کرا رہا اسی کے شدت کے اندر کسی کوشش کر کر الفت نقل خراب تھا اس میں سے 50 سال کم کر دو یعنی 950 سال تک یہی غلط کام ہے کوئی بات کی بات تو وہ 950 سال تک چلے رہے اور تم 4-5 سال کے بعد کچھ تم محسوس کرو کچھ پریشانی تو یہ تمہاری شان سے ملی ہوئی بات ہے، سب سے باہر نہیں آیا ہے۔ اب تمہاری کلاس 5000 سال کی نہیں دی تمہارے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو جائے کیونکہ امید تمہاری انجام کس کا وجہ ہو انجام بھی کر کے پورے نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ کیا آپ ہی سکتا ہے 950 سال کے اندر ہمارے ایک قدم کو چینج کر جاتی پوری قوم والے ہم نے آپ کے کام مرد کی بات دینا ہو بات سابت سبھی نہ
تو ان کو اور ان کے ساتھی مومنوں کو ہم نے نجات کی اس طوفان سے کہ جس سے کوئی نہ بچانا ہے کوئی چھاتے ہوئی بچہ نہ ہو آئے کر دلا طوفان. اس کے بعد ہماری بات جو آئی ہے طوفان 12 میں ان کو پکڑا ہے پانی کے طوفان میں بہت ظالمون سڑک میں کہ وہ اللہ کے اوپر ظلم کرنے والے کافر تھے. پیغمبر کی بات کو رد کر دیا تھا. کون دینا ہوں وہی انجام تمہارا ہوگا. اس طوفان بڑا کے اندر جنے اور چل ہو جاؤ لیکن جواب کے خلاف نہ کرنا چاہیے. یہ توازن تمہاری ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر دے تمہارے آدھا بدن سے کھلا کر دے لیکن تمام سے ہاتھ نہ ماننا. یہ تھپیٹ میں سائڈ پر پلٹ لیکن تمہاری دماغ میں نہیں ہوگا. اور یہ امید رکھو کہ ہم جب یوں آزماتے ہیں تو آزمائشوں میں جم جانے والوں کو ہم یوں چھوڑ دیں گے. کیا تم نے خدا کو آدمی سمجھا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے ایک چیز یہ ہماری خود لائی ہوئی ہمارے منصوبے کے تحت کی آزمائش ہے. ہم تم کو اس چیز ڈالیں گے کہ تم ہم کو بس کو بتا سکتے. ہم نے ان کے ساتھ نہیں کیا ہے. اور دیکھا اس طوفان میں ہم نے اپنے بندے نور کو بچانا ہے وہ کاغذ سفینہ ان کے ساتھیوں کو وہ جاننا ہے آیتن عالمین اور ایک نشانی بنا دیا ہم نے اس واقعے کو اس کشتی کو اور اس ہمارے جو بچانے کا طریقہ تھا بتا دیا ہے کہ اللہ مومن کے ساتھ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. کفر و شرک کا طوفان میں اٹھے تو وہ بھی کشمیر پائے گا جس کے ساتھ مالک کی طاقت ہو. تمہارے سامنے بھی ایک نوجوانوں تم نے ساتھ طور پہ کھائی تھی تم تو بہت تم زندگی گزاری ہے. تم نے تھوڑے سے مکہ کے نل باہوں کے اندر زندگی گزاری تھی. اب اس ایمان کے جن میں یہ مار پڑ رہی ہے تو یوں چل جاؤ تو آگو اور انجام بخیر ہوگا ہم کو تمہارا. اور اسی صورت کا آخری حصہ ہے گورکھ جیو پر بتا مالک شاہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون فکأین من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. فرمایا اگر یہ ظلم و جہاد یہ آزمائشیں اب حد سے گزر رہی ہے. اسی زمانے کا دور حضرت خباب بن حضرت کے ساتھ جب پیش آیا ہے کہ ان کو پکڑ کر بخاری جگہ جگہ لائے ہیں ان کے ایک واقعے کو کہ ان پر آزمائشیں ہیں ان کے ساتھیوں کے اوپر انتہائی شدید طوفان اٹھ رہے ہیں. ان کی پیٹھ تو انگاروں پر رکھی گئی ہے جمتے ہوئے اور پیٹھ پر اور پیٹ کے اوپر الٹا لگا کر سینے کے اوپر ایک شخص نے شکی نے کر رکھ دیا ہے کہ کروٹ دے دیا کھان کے لیے دھواں اٹھتا ہے چربی کرنے کے بعد پھر جا کر کہیں انگاری اٹھے گی اور ہمیشہ کے لیے ان کی پیٹھ سے دے ہوگی. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مصیبتوں کی حد ہونے کے بعد ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہم لوگ پیچھے ہیں. آخر میں ہم نے پا لیا ہے خانہ کعبہ کے سائے میں
آپ اپنی چادر کے اوپر سے جگائے ہوئے رکھیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے جا کر یاد کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر ایمان کے جرم میں کیا جیت ملی ہے، اور ان ظالموں نے انتہا کر دی ہے۔ کیا آپ ہمارے لیے دعا اور ان ظالموں کے لیے بدعا نہ کریں؟ اسباب میں عرض کہتے ہیں کہ خلافت کو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے چمکا اٹھا اور بتایا کہ بس اتنی دیتی ان سے پہلے یہ بات جو انہیں اٹھائی ہے ان میں بعض کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے یہ گڑے چھوڑے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ ہم سے کیا ہونے والا ہے اگر تم اس نئے دین سے توحیدی دین سے نہیں ہٹو گے، ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے، تم کو یہاں بھاگ دیں گے اور پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں نے سات مالک کے اوپر اعتراض کری، فرمایا پھر عملت ان کو پکڑ کر لانا گیا ہے، ساتھ کھود کر خراب کیا گیا ہے، کہا ہے اس کے بعد جانتے ہو تم کو چیز ڈالیں گے، آنے کے لیے رہے کچھ ہو جائے، آنا منگایا گیا ہے، دیکھا گیا یہ آ رہا ہے، جانتے ہو کیا ہوگا، اللہ کے بندے دے ان کے مطلب سے جہاں مان غلطی ہے رکھا گیا، اب کچھ بھی نہیں وہی بات، اللہ اس کے بعد ان کو چیز ڈالا گیا جس سے زندہ انسان کو چیز ڈالا گیا، اللہ کے لیے بناتے ہیں اور بات کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو ایمان سے الگ کرنے کے لیے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ان سے کہا گیا تمہاری خیر نہیں ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اور انہوں نے کہا بھی کچھ ہو جائے۔ سولاد کی کنجیاں منگائی گئی ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر رکھنے کے بعد، اس کی ترقی کا کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ اب بابا کرنا نہیں ایسا ہوا ہے کہ وہ جگہ رہے یہاں تک کے ظالموں نے ان کی کھالوں کو فولادی کنجیوں سے گوشت سے نوچ ڈالا ہے اور گوشت کو ہٹی جائے کسی جگہ رہے تم جلدی میں جاتے کو دن آنے والا ہے، اس دین کی برکت سے یہ ایمان کو پہنچے گا اور یہ حال ہو جائے گا کہ سلام سے ہر جماعت کا ایک شخص چلے گا، امن و امان سلامتی کا یہ حال ہوگا اللہ کے دین کے ذریعے سے کہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا کہ انتہا تک جانا ہے، اصلی چیز ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو ساری دنیا سے ہزار دنیایں مل جائے تو بڑے کام کے برابر ان کی حیثیت، اصلی چیز ایمان ہے۔ تو ان کے اوپر آزمائشوں کی آگے چلتی رہی، جب یہ ہو گیا کہ ایمان کی خیر نہیں ہے، اب یہاں ایمان پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ ملک چھوڑ دو، ایمان قیمتی چیز ہے، اپنی یادوں سے وابستہ ہو، ان کو کھانا ماں سے کبھی ہے، ماں باپ کو دیکھتے ہو، بھائی بہن کو دیکھتے ہو، یہ بات تمہیں یاد آتے ہیں، یہ زمزم اور کھانے بابا تمہاری نگاہ میں ہے، کوئی بات نہیں، سب یادوں تک حبش میں ہر دن کے عیسائی بادشاہ ہے لیکن وہ ظالم نہیں ہے، ایمان کے لیے ہجرت کرنا پڑے گی، اسی لیے پاکی نے فرمایا ہے کہ رحمت ہماری ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان الذین آمنوا جو ایسا ایمان آئے ان کی کرنی سے ان کے ماحول میں جو آپس کرے ہیں کفر باطل کے، ان کے اندر اور آپ لگ جائے والذین ہاجروا، یہ نوبت ہو جائے پانی حجت کرتے رہے، ساتھ جگہوں کے ساتھ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایمان کے لیے موقع رہو، گنجائش باقی میں رہے تو وہ اللہ کے راہ میں ہجرت کی طرف پیش قدمی کرے اور اپنے سارے تعلقات کو ایمان کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ان کے دمخم میں اللہ کے ساتھ لگاؤ، اس کے نبی کی نصرت کے جو دینے جگہ برابر کمی اور تبدیل آئے تو کیا حد بھی ہوا نہیں مان اور سمپل کے اللہ کے ان دشمنوں کے اوپر جان مال کے ساتھ جہاد کرے، بتا یہ وہ لوگ بلائے کر یہ صحیح معنوں میں ان کا اور ان کا اعتراف یہ سچا اقرار ہے
اور یہ صحیح معنوں میں اللہ کے رحمتوں کے مستحق ہے، مالک ان کے اوپر اپنے رحمتوں کی بات کرے گا، ان کی قلت کو کثرت میں، ان کی بے داخلی کو قوت میں، اور ان کے دوست کو اس جوانی میں وہ میسر ہو جائے گا طاقت والائی کا ان کے اوپر اللہ کی وجہ سے یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے، یہی بات ہے ایک میرے پیارے اللہ سے جب انتہا محبت کا موقع ہوتا ہے تو مالک اپنی نبی کو خطاب کرتا ہے، تب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ ہر جگہ جب کوئی قیامتی کا بات ہوتا ہے تب مالک یہ بات کہتا ہے، اور یہاں مثال اور جوانوں کو، ایمانداروں کو جو یہ طریقہ ملا ہے ایمان پر چلنے کا، ان کی ہمت بنائی جا رہی ہے۔ سورہ کافی سب کی کہانی گئی ایک ہی زمانوں میں کہ تم نے جو کچھ جوان ہیں اور کچھ ادھیر یا کچھ جوانوں کے کتابوں سے زیادہ آگے کر چکے ہیں، ان جوانوں شہروں کو دیکھو کہ تم سے پہلے گزرے ہیں ایمان کے لیے، انہوں نے دنیا تک دی ہو جوانوں کی اسلامی ممبروں کی گلے گلوں کا خود کیا ہے، اور جانے کے بعد 300 سے کچھ ساٹھ اوپر جا کر غور کرائی ہے۔ وہ تو دلیل نقلی تھی، یہاں دلیل وہی ہے کہ مالک وعدہ کرتا ہے، اور اپنی دلیل بھی آنے والی ہوگی کہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی طاقت اس کی۔ فرمایا پر یہ نوبت ہے کہ اس ملک میں ایمان کا درد نہیں ہو سکتا، تو میرے بندو، میرے پیارے محبوب الذین آمنوا، میرے ایمان دارو، کچھ پرواہ نہیں، اس ماحول کا یہ اپنی جنم بھومی یوم پیدائش جو مناتے ہو کئی زمانے میں جاہلیت میں جو جاتے ہیں ان سب کو مستقبل کر دو، ختم کر دو۔ ان نام کی بات کیا زمین کی قید نہیں ہے کہ یہی رہنا ہے، تمہارے دل میں یہ ہے۔ میں تو ایمان کا زور دیتا ہوں، ایمان پر زور دیتا ہوں، ایمان کی طرف لگاتا ہوں، ایماندار تمہیں ہاتھ کر رہا ہے، یہ زمین تم کو نہیں بخشا سکتی، تمہارا بال بھارے سے پڑے گا ہے تو دوسری زمین کھلی ہے، ایمان کے معاملے میں کوئی شخص نہ پیدا ہو۔ اس لیے یہ بات زبردست دھکا لگانا چاہتے ہیں، بہت بڑی آزمائش میں تمہیں ڈالا ہے کہ اس کو کیسے کھیلو گے، کیسے کہو گے، بنا کہہ جاؤ کچھ بھی ہو جائے، یہ چاہے اس سے بڑی باتیں آ جائے، لیکن ایک بات کام میں سن کر دل میں جما لو تو یا معمول کچھ ہو جائے، بندگی سے کوشش میری ہوگی، بیمار میں بدلا برابر وقت آئے گا، ایک بھی خراب کو باندھ کے یاد بنانے والی ہوں، آنسو ایسا بن سکتا ہو کہ آنسو میں قیامت کو آپ سے دکھائے، لیکن ایمان کا تقاضا جو مطلب جو ہمتی کا یہ تقاضا ہے کہ چلے رہنا کبھی ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا بات کے لیے ابھی چھوٹو چلو وقتی اور ہنگامی تقاضے سے بچنے کے لیے تم سی بول گئے، تم نے کہا بس ٹھیک ہے یہ بات تو برداشت نہیں ہو سکے گی، اور باتیں گھیر گئے، اب ملک چھوڑ دے، پورا ماحول ختم کر دے، زندگی یہی گزاری ہے، اتنی مار ہم کہہ نہیں سکتے، ورنہ کہو کہ سب کچھ مزے ہو گے، یہ جھوٹی بہار ہے اس وقت تمہارا چاہتے ہی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر تم وقتی طور پر اپنی طرف سے تم نے اپنی جان کو آرام میں رکھنے اور آزمائشوں سے بچ کرنے کے لیے آمادہ بھی کر لیا تو تمہاری زندگی کی مدت کتنی ہے؟ یہی تو ہے کہ جو پوچھا کہ کتنا ہے سوئی کا سبق کبھی نہیں سن کا سبق کی بس یہ فرما ہر تو یہ اس کی مدت کتنی ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے، اور پھر اگر وعدہ خلافو غیر مقدمی والوں چھوڑ دو، دنیا کی چند روزہ زندگی کو اپنے خیال میں محفوظ کرنے والوں، ایمان کو حج دینے والوں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرو گے، سننا ہی رہے گا ترجعون،
پھر کیا بنے گی جو ہمارے پاس آؤ گے، اور پھر جب ہماری بات خوش ہوگی ہمارا پورا بچے گا، پھر دلملا جاؤ گے، اس کے بعد واپس ہوگا کہیں سکون ملے گا۔ یہ بھی دونوں، اور اگر تم چھوٹے کھاکر کہلاتے رہے شیرانی بچا ایمانداروں زخم لگے اور تو احساس کے شیروں اور جمے رہے ایمان اور عمل صالح پر والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر تم ایمان اور عمل صالح پر جمے رہے تو دیکھو ہماری سنت یہ ہے، ہمارا وعدہ ہے لیے کہوں تو ہم ان کو جگہ دیں گے، ان کو کھلائیں گے، وہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے مہمان کھانے ہوئے، ہماری ضیافت کے محراب سے، اور گھنے باغات کے اندر محلات کے طرف والا کھانا بنتا ہے۔ سما ایسا ہے تقریب انتہا کے نظام کہ جہاں سبزہ ہو، گھریلو چھاؤں ہو، گھروں سے لگے ہوئے درخت ہو، وہاں اگر نہریں اور فوارے پوچھ رہے ہو جاتے ہیں، یہ نقشہ مارک ہے، نہریں کرتی ہوں یہ معلوم آدمی، اور یہ تمہارے ایسے عمل والے ایسے ہو جائے